مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی نہایت قیمتی وظیفہ ہے۔ ہر ایک پریشان ہے اس معاملے میں۔ اکثر عورتیں سوال کرتی ہیں، مرد سوال کرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہیں، مزید وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی نے اس پر جادو کیا ہے، یا جنات کا مسئلہ ہے، یا نظر بد ہے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے تیر با ہدف ہے۔ خطرناک سے خطرناک جادو کر کے ان کو کسی جگہ میں دفن کیا گیا ہے، کسی پتھر کے نیچے، کسی پہاڑ کے دامن میں، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، کسی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہوں گے وہ وہاں ہی ختم ہوں گے۔ جادو، جنات، نظر بد، جادو کی وجہ سے لا علاج بیماریاں، ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جادو کی وجہ سے جو لا علاج ہو جاتی ہیں۔ اور گھریلو جتنے مسائل ہیں، جسمانی روحانی پریشانیاں میں جو مبتلا ہیں، اور ہر عامل آپ پر جادو کی تشخیص بھی کر رہا ہے، تو یہ عمل یقین کے توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جادو جہاں ہوگا وہیں ہی ختم ہو جائے گا، کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ جادو جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی کسی نے دفن کیا ہوگا، جنات کے ذریعے سے اگر اس نے دفن کیا ہے، سمندر کے گہرائی میں اگر جنوں نے اس کو دفن کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ہی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ وظیفہ ہے سورہ تکویر، یہ 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت الى آخرہ۔ یہ سورت ہے سورہ تکویر، 30ویں پارے کے اندر ہے۔ صبح شام تین مرتبہ پڑھیں، صبح شام تین مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ مدفون جادو جہاں بھی ہوگا وہاں ختم ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کا اثر جسم میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور اس پر خود بھی عمل کریں، اوروں تک یہ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔